أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق پیدا کر دے گا۔ یہ ساری آیات کے مضامین پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو ترجمہ اور مختصر سی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تمہارے لیے امتیاز پیدا کر دے گا۔ فرقان کا ایک مطلب یہ کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر نور پیدا کر دے گا، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے تشریح اس کی کہ جب تم اللہ کا خوف رکھو گے تو تم خود بخود لوگوں سے نمایاں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نمائندہ حیثیت کر دے گا تمہاری ایسی کہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ خدا معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے متقی ہونے کے باوجود تم سے گناہ ہوتے رہیں گے اور اللہ معاف بھی کرتا رہے گا۔ اس لیے عمر بھر گناہ آدمی سے ہوتے ہی ہیں، بس اللہ کی طرف سے معافی ہوتی رہنی چاہیے، وہ یہ ہوتا رہے، بس ٹھیک ہے۔ تقویٰ اپنی طرف سے اختیار کرتا رہے، اللہ نے فرمایا ہے وہ معاف بھی کرتا رہے۔ حشر تک یا رب تو پھیلے خادمانے میں فروش، حشر تک یا رب تو پھیلے خادمانے میں فروش۔ یہ جو شراب بیچتا ہے خدایا، اس کے نوکر چاکر، ان کے صدقے میں قیامت تک ایک بات کر، ایک درے توبہ کھلا رکھ، ایک دکانے میں فروش، ایک توبہ کا دروازہ کھلا رہے، ایک اس کی دکان کھلی رہے۔ تو تقوی اللہ نے فرمایا اس کو اختیار کرو۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا، معاف بھی کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے گناہوں سے، ان چیزوں سے سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا ایسا فضل کرے گا کہ دیکھو، تسلی رکھو، یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے بدر میں، جو تمہاری طبعی چیزیں تھیں، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، اگر کوئی قصور ہے بھی تو اللہ کی طرف سے معافی ہوگی۔ بس جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال 9 پارے میں آیت نمبر 29 سے ہی آج بھی شروع کرتے ہیں، اگرچہ کل یہ آیت کچھ ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کر دے گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں ایک ایسی چیز پیدا کر دے گا جو تم کو دوسرے لوگوں سے بالکل ممتاز کر دے گی، بالکل الگ کر دے گی۔ اور فرقان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور فرقان کا مطلب عربی زبان میں یعنی وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو پیدا کر دے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اعمال اور تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی کی وجہ سے جو جو چیزیں تمہیں پیش آئیں گی، ان سب میں تمہاری ایک امتیازی حیثیت پیدا ہو جائے گی، اور لوگ دیکھ کر یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور کس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ دونوں پر یکساں کیفیات پیش آتی ہیں، اور ایک آدمی کا اس کیفیت میں ری ایکشن کیا ہے اور دوسرے آدمی کا اس کیفیت میں ری ایکشن کیا ہے۔
اور اسی طرح وہ لوگ جو بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی ایک مدد بھی آتی ہے، اور اللہ تعالی بہت واضح اور صاف طور پر یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو خدا کے نیک بندے ہیں، یہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق سے محروم ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے زندگی کے حالات اور وقائع میں ایک چیز دو آدمیوں کو پیش آتی ہے، ایک آدمی ہے اور اس کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ متقی آدمی ہے اور اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیکی کے کام کرنے والا ہے، تو یہ انسان جو اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اب اس غم کو، اس دکھ کو برداشت کر لے گا، سہ لے گا، اور وہ اللہ کا اس پہ بھی ایک طرح سے اللہ کے ساتھ رضا کا اظہار کرے گا کہ اللہ آپ کی چیز تھی، آپ نے واپس لے لی۔ اور ایک دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں کافر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود برا بھلا کہے گا، شکایت کرے گا، یہ چیزیں اس کو پیش آئیں گی۔ تو اس لیے جو آدمی متقی ہے وہ غیر متقی سے تقوی کی بنیاد پہ اس میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک نور پیدا کر دے گا، اور اس نور کی وجہ سے تقوی کا جو نور ہے وہ تمہیں صحیح راہ کی طرف لے جائے گا۔ اور جو آدمی بھی بنیادی طور پر متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور خدا اس کے لیے آسانی کی سہولتیں، آسانی کے معاملات اور سہولتیں بھی پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ایک راستہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کو خدا ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا، اس کے تصور سے بھی بالا ہے چیزیں۔ اللہ تعالی اس کے لیے رزق کی صورت ایسی جگہ سے پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ تمہارا تقوی برقرار رہنا چاہیے، اور اس تقوی کی بنا پر ہم جب فضل کریں گے تو دیکھو یہ ہو جائے گا کہ ایک تو تمہارے لیے فرقان، اندر تمہارے نور پیدا ہو جائے گا یا تمہاری امتیازی حیثیت آ جائے گی، اور دوسری یہ کہ یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اتارے گا تم سے تمہارے گناہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا تقوی خود اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ جتنا متقی انسان ہوگا، اول تو گناہ ہوں گے ہی اس سے کم، لیکن ظاہر ہے کہ آخر بشر ہے، انسان ہے، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو جو گناہ بھی اس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ اور تیسری چیز یہ فرما دی کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بخشش کا بھی سامان کر دے گا۔ گناہوں کی معافی کے بعد مغفرت کا لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مزید انعامات دیے جائیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل فرمانے والے ہیں، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے نوازتا رہے گا۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی طرف سے اور ایک چیز ملے، اور اس کی رضا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ انعام، برکت یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، اللہ تعالی کی طرف سے خیر پہنچے۔ فضل کا اگر ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کی وہ توقع میں رہتے ہیں اور اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کا جب فضل اور برکت ہوتی ہے تو پھر تھوڑے مال میں بھی زیادہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو آدمی اتنا ہی کماتا ہے جتنے دوسرے بھی کماتے ہیں، مگر اس انسان کو اللہ تعالی مثلاً 10 بلائیں اس پہ نازل ہونی تھی، اللہ کا جو فضل ہوا تو اس پہ 10 کی بجائے ایک ہی بلا آ گئی، کوئی ایسی چھوٹی موٹی، اور باقی چیزیں اللہ نے روک لی۔
چونکہ انسان کو ساری صورتحال کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے انسان ان چیزوں پر تفصیل سے سوچتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ اسے اگر بتا دے کہ تمہارے ساتھ یہ چیزیں ہونے والی تھیں اور ہم نے ان چیزوں کو روک دیا اور منع کر دیا، تو پھر صحیح معنی میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کی مہربانی کتنی زیادہ ہے۔